یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ کوئی پروفیشنل جو ہے میٹنگ میں اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں پہنی ہیں، آپ بتائیں آپ کی سب سے فیوریٹ ایکسیسری کون سی ہے؟ اس میں دو شوز جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہوں۔ ایک تو ہے، کیا ٹائپ ان بھی کوئی ڈیمانڈ میں آتی ہے، ڈیکور میں آتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرنا ہے کہ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان لاہور سے میں ہوں صدف خالد ٹام چیز، اور میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ٹاک وتھ ٹام چیز کی ایک اور ایپیسوڈ، جس میں ہم حامد سعید صاحب سے ڈسکس کریں گے کہ ایکسیسریز کی کیا امپورٹنس ہے۔ سب سے پہلے حامد صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں اتنا سارا ٹائم دیتے ہیں، ریڈیو آتے ہیں، اور آئی نو آپ کی ریڈیو سے جو محبت ہے وہ ہم ابھی بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ اچھا حامد صاحب، ایکسیسریز، جی آئی تھنک ہر بندے کو شوق ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اس کی وارڈروب میں ہوں جو اس کو دوسروں سے ڈفرینٹ دکھائیں۔ آپ بتائیں آپ کی سب سے فیوریٹ ایکسیسری کون سی ہے؟ میری سب سے فیوریٹ ایکسیسری جو ہے پاکٹ اسکوئر ہے۔ اچھا، تو پاکٹ اسکوئر کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پہننا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ آپ پاکٹ اسکوئر والے بندے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو وہ ایک دم پوچھنا شروع کرتا ہے کہ کیا اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے پاکٹ اسکوئر والا بندہ۔ تو ایکچولی اس کی ایک بڑی شارٹ سی سٹوری ہے جی کہ کس کو پہننا چاہیے، کس کو نہیں پہننا چاہیے۔ تو نیو یارک کی سٹوری ہے، ایک کلائنٹ ہے میرے پاس، وہ امریکن آبویسلی سے بہت رسپیکٹڈ لائر تھے۔ جی تو آتے مجھے کہنے لگے کہ آئی وانٹ دیٹ تھنگ، تو انہیں پتہ نہیں تھا اس کو کہتے کیا ہیں۔ تو میں نے کہا یو مین پاکٹ اسکوئر؟ تو انہوں نے کہا کہ یس پاکٹ اسکوئر۔ تو میں نے کہا وی ول سی۔ تو کہنے لگے وٹ ڈو یو مین وی ول سی، از اٹ ٹو ہیوی یا از اٹ ٹو ایکسپینسو؟ میں کیوں نہیں لے سکتا؟ کیونکہ آنسر سے پتہ لگ گیا کہ میں بھی آنسر نہیں دے رہا ہوں ان کو۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ وی ول سی، جب آپ کی سوٹ ووٹ پہنیں گے نا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یو نو ہاؤ یو کیری اٹ۔ تو اس کے بعد پاکٹ اسکوئر جو ہے وہ میں نے بنایا، تو ان کی پوری چال ہی چینج ہو گئی، ایک دم ایسے جیسے ٹلٹڈ سے ہو گئے اس طرف، جیسے یو نو اٹ کیریز ویٹ۔ آپ کا ورڈ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اٹ کیریز ویٹ۔ تو وہ جو ویٹ ہے وہ کانفیڈینس ہے اصل میں، کانفیڈینس ہے ایکچولی۔ اس کا مطلب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہنے اور بھول جائیں کہ آپ نے پہنا ہوا ہے۔ اگر بار بار اسے ٹچ کر رہے ہیں، بار بار اسے دیکھ رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ یہ اس پرابلی از ناٹ فار یو۔ تو بہت سارے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کف لنگس اور ٹائی، یعنی ٹو پیس پہنا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس کے ساتھ پلے کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کف لنگس تو چلیں آپ نے ویئر کی، آپ کی شرٹ ایسی تھی، اس کی ڈیمانڈ تھی، کیا ٹائپ ان بھی کوئی ڈیمانڈ میں آتی ہے، ڈیکور میں آتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ٹائپ ان جو ہے وہ ایکچولی اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ نے ٹائی کے ساتھ ضرور ٹائپ ان لگانی ہے، لیکن اگر آپ ٹائپ ان لگائیں تو اگین دا تھنگ از اف یو نو یو کین کیری اٹ۔ اگر بار بار اگین آپ کو کانشیس ہو رہے ہیں تو دیٹ مینز اٹس ناٹ فار یو۔ ٹائپ ان کے اب دو تین جو ہیں جو یوزیج جو ہے، اس پہلے تو بتائیں یوزیج کیا ہے، کیا یہ اس کو روک کے رکھتی ہے آپ کے ساتھ؟ ایکچولی بیسیکلی وہ اس کو ٹائپ ان کو ٹائی کرتی ہے نا، اس کو اس کی جو نیچے والی لیئر ہے اس کو پکڑتی ہے، تو اس کو اس طرح کر کے وہ جو ہے نا اس کو اپنی پلیس میں رکھتی ہے۔ لیکن اس کا ایکچولی فائدہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹائی کو ہولڈ کرتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جیسے ویمن کی جیولری ہے، مین کی جیولری تو بڑی کم ہے نا، تو اس میں سے ون آف دا جیولری پیسز ہے۔ اچھا، اب ٹائپ ان لگانی کہاں پہ ہے؟ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ٹائپ ان بیلی بٹن پہ لگاتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ obviously ہم نے یہ چیزیں کبھی سیکھی نہیں، دیکھیں یہ ہماری ڈریسنگ نہیں ہے، ہم نے کہیں سے آپٹ کی ہے، تو شاید ہم کچھ لوگ اس کو ٹھیک سے آپٹ نہیں کر پائے، تو وہ I think that looks very funny and that is very awkward۔ تو کیا لگتا ہے اس کی ایگزیکٹ جگہ کیا ہونی چاہیے؟ وہی بتانے لگا صاحب کہ وہ ہے اپنا، آپ جو ہے نا تیسرا اور چوتھا بٹن جو ہے نا شرٹ کا، اچھا اس کے درمیان لگتی ہے۔ اوکے، ٹاپ بٹن کو یوز ٹاپ فرسٹ کہہ رہی ہیں یا ٹاپ کہہ رہی ہیں؟ ٹاپ فرسٹ ہے، اس کے بعد سیکنڈ ہے، اس کے بعد تھرڈ ہے، تھرڈ اور فورتھ بٹن کے درمیان میں لگتی ہے۔ اوکے گریٹ۔ تو اس کی یہ پوزیشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹائپ ان کی وڈث کتنی ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا کئی لوگ ٹائپ ان لگاتے ہیں لیکن وہ ٹائپ ان جو ہے اس کی وڈث سے بھی باہر جا رہی ہوتی ہے، اتنی چوڑی ہوتی ہے وہ، بالکل، تو وہ بڑی ہوکی لگتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب آپ نے صرف ٹائپ ان کی بیوٹی نہیں دیکھنی، اس کی شائن نہیں دیکھنی، اس کے سائز پہ بھی آنا ہے۔ اچھا، شائن پہ بھی کچھ پرابلمز ہیں؟ اوکے، اچھا، تو اب یہ ہے کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ٹائی کی جو وڈث ہے اس وقت اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اچھا، اس سے تقریباً آئی وڈ سے 1/4 انچ ہلکا سا کم ہونا چاہیے، تو وہ بڑی ڈیسنٹ لگتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی چمک دھمک پہ۔ تو جتنی چمک دھمک والی ٹائپ ہے نا وہ نہیں پہننی چاہیے،
अच्छा, उसकी वजह यह है कि आपकी सारी अटेंशन आप पे होनी चाहिए, उसका फोकस टाइपिंग पे नहीं होना चाहिए। ओके, तो खास तौर पे वो जो है फेक किस्म के डायमंड्स जो हैं, लेकिन हामिद साहब अगर नई टाइप इन ली हो तो थोड़ा सा तो दिल चाहेगा ना कि फोकस हो जाए। देखें, अगर आप जैसे गोल्ड है अगर उसमें, अच्छा, तो बड़ी अच्छा, लोग गोल्ड में भी यूज करते हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, ब्लैक में बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। जो चमकदार होती है ना, याद रखिए कि मैन के लिए खास तौर पे चमक इस चीज। हामिद साहब हल्के हल्के कभी मैंने देखा लोग छोटा सा स्टोन, कोई जरकन, अजीब लगता है। पता है क्या है, सारा फोकस पे उधर चला जाता है ना। देखिए फोकस है, यहाँ बात हो रही है, फोकस आपको होना चाहिए ना कि टाइपिंग पे होना चाहिए। टाइपिंग तो एक एक्सेसरी है, तो सारी होमोजीनियस आपको जो ऐड ऑन कर रही है, एक खुद से पूरा यही कि सारा फोकस वहाँ पे। अगर कोई कहे कि जी टाइपिंग बड़ी अच्छी है, इसका मतलब वो कह रहा है कि आप अच्छे नहीं है, टाइपिंग आपकी टाइपिंग अच्छी है। चलिए ये याद रखिए कि टाइपिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छा होना चाहिए। ग्रेट। और हामिद साहब क्या इसका सेट ही होना चाहिए? क्योंकि देखिए हम आम लोगों को तो ये पता है, हम मार्केट जाते हैं, एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक टाइप इन और कफलिंग्स मैचिंग मिल रहे होते हैं, तो क्या मैचिंग होना जरूरी है? नहीं, बल्कि मैचिंग बड़ा होकी लगता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि जैसे वो कंट्राइव्ड है। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। बल्कि आप कॉन्ट्रास्ट यूज करें, कॉन्ट्रास्ट इज ब्यूटीफुल। ग्रेट। और आई वुड से कि ये बने बनाई चीजें होती हैं ना, जो इसके साथ ये चलता है, वो जो है ना, वो फिर लगता है कि जैसे आप बने बनाए बंदे हुए हैं, जो आपको नेचुरल लगना चाहिए, आपको ऑथेंटिक लगना चाहिए। और क्या गोल्ड, सिल्वर, ग्रेज, ब्लैक, ये 2-4 कलर्स हैं या इसके अलावा भी कुछ? इसमें देखें कलर जो है, अब अगर टाइप इन की बात हो रही है तो टाइप इन में आप लेकिन देखें अगर शॉकिंग पिंक है तो आई थिंक दैट विल लुक वेरी रिडिकुलस ना, तो आई थिंक न्यूट्रल कलर्स में रहें तो अच्छा है। ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब चूंकि हमने बात कर ही ली है, टाइप इन हो रही है, तो थोड़ा सा टाई के बारे में बता दें, क्योंकि मैं समझती हूँ ये भी आपकी ड्रेसिंग में एक बड़ी मेजर एक्सेसरी है जिसको आपने बड़ा सोच के ख़रीदना होता है। थोड़ा सा बताइए कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत छोटी सी नॉट होगी या बहुत मोटी चौड़ी सी होगी, ये क्या डिफरेंस होता है? क्या इसमें टेक्सचर, कपड़ा, क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? एक्चुअली उसके अगेन साइंस क्या है? साइंस ये है कि आपका जो फेस शेप है वो डिटरमिन करता है कॉलर शेप को। पहली बात ये है, जैसे मेरा जरा लॉन्गर फेस है, जी। तो मैं थोड़ा स्प्रेड पहनता हूँ तो ये बैलेंस करते हैं फेस को। अच्छा, उसके बाद आपका जो कॉलर है वो कितना स्प्रेड है। अगर बहुत ज्यादा स्प्रेड है तो उस पर आप डबल नॉट लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि दैट कॉल्स फॉर इट डबल नॉट, वो कैरी की डबल नॉट लगाओ। और अगर वो थोड़ा नैरो है तो सिंगल नॉट इज द बेस्ट। तो प्रिंसिपल चलता है कि फेस शेप, कॉलर शेप, उसके बाद नॉट। इसका मतलब ये है कि टाई खरीदते वक्त आपको ये नहीं देखना कि ये अच्छी लग रही है, आपको ये देखना है आपके फेस का क्या शेप है, वो राउंड है, ओवल है, उसके हिसाब से आपको चौड़ी या पतली टाई लेनी है। वो अलग बात है। जो हम टाई की जो विड्थ की बात करते हैं वो बाद में करते हैं। अपनी नॉट की बात की, नॉट की बात। अच्छा, नॉट और टाई का विड्थ दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, विड्थ का ये आपने अभी छोटी सी कोई टर्म यूज की, डबल नॉट, और क्या सिंगल नॉट और डबल नॉट? हाँ जी, वो जो आपने कहा ना मोटी टाई, नॉट, उसको डबल नॉट कहते हैं। और सिंगल नॉट जो है वो ऑब्वियसली सिंगल नॉट है। ओके। अच्छा, अब टाई की विड्थ के ऊपर आ जाते हैं। विड्थ जो है ना, एक तो ये है कि आपकी बॉडी के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अगर आप बहुत लार्जर बंदे हैं, आपकी बहुत बड़ी चेस्ट है, तो आपको बड़ी थिन किस्म की टाई बड़ी रिडिकुलस लगेगी। अगर आप बहुत वो बड़ी कम है, तो फिर आप थोड़ी सी चौड़ी टाई जो है ना, आई थिंक आई वुड सजेस्ट है। लेकिन टाई में जो आजकल आपको ना फैशन का ध्यान रखना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है। थोड़ा सा सोसाइटी में भी अपडेटेड लगना चाहिए आपको, कंटेम्परेरी। ये नहीं कि आप बहुत फैशनी लगे, लेकिन अपडेटेड मॉडर्न तो लगना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें आजकल जो टाइज चल रही हैं वो 2.5 to 2.75 इंचेस वाइड। तो इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन जो वाइडेस्ट पार्ट है उसमें 2.75, आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। उससे ज़्यादा टाइज जो है, जैसे अगर 3 इंच की हैं या 3.25 की हैं, तो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे आप ना वो पुराने ज़माने के हैं, जितनी चौड़ी टाई है। 60s-70s में ये टच होता था। वो फिर आप डायनासोर एज के लगेंगे। आप बड़े मॉडर्न बनते हैं, आप कहते हैं जी बड़े अप टू डेट हैं, सारा कुछ आपका सब्जेक्ट भी बड़ा अप टू डेट है, लेकिन टाई आपने, बल्कि मैंने एक साहब को देखा इस तरह, उन्होंने जनाब वो बड़े he thought he looked like a peacock, लेकिन वो उन्होंने टाई बड़ी चौड़ी लगाई थी तो ऐसे लग रहा था इंप्रेशन नहीं अच्छा नहीं है। तो वो आपने ख्याल रखना। टाई की लेंथ का बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, टाई की लेंथ, प्रॉपर लेंथ ये है कि जो आपका जो बेल्ट है उसका बक्कल जो है वहाँ तक जानी चाहिए। अच्छा, उसके सेंटर या उसको टच करे। उससे नीचे चली जाएगी तो टू लॉन्ग है, और अगर उससे ऊपर जाएगी तो वो शॉर्ट है।
تو آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اٹ لکس ویری ریڈیکولس کہ جب ٹائی کی لینتھ پراپر نہیں ہوگی. آئی تھنک یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے اتنا مہنگا سوٹ لیا ہے, اتنی آپ نے اس کی ٹیلرنگ کروائی ہے, اتنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, سارا کچھ ہے, اور یہاں آ کے آپ کی ٹائی سے امپریشن. ایکسیسریز جو آپ نے شروع میں بات کی نا انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ نے رائٹ ایکسیسریز پہننی ہے, رائٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ اگر نہیں پہنتے آئی تھنک یو نو یو گونا جسٹ روئن دیٹ آؤٹ فٹ. اب ایکسیسریز کی بات ہوئی ہے تو تھوڑا سا بتا دیں, کچھ مردوں کو بڑا شوق ہوتا ہے چین پہننے کا, رنگس پہننے کا, کیسا لگتا ہے ٹو پیس کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہوئی ہوں؟ ٹیریبل, آئی وڈ سے ویری ٹیکی. کوئی پروفیشنل جو ہے میٹنگ میں اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں پہنی ہیں, رنگ پہنی ہے اور آپ نے چینز میں, دیٹ لکس آڈ, ویری آڈ. اور اس کو کمپلیمنٹ نہیں کرتا آپ کی ڈریسنگ کو. بگ نو نو ہے. اوکے, بگ نو ہو گیا فار دا رنگ اینڈ چینز. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ میں اسٹون کی رنگ ہو, یہ ہو, تو اس میں کیا ہے. میں نے کہا اسٹون, نو اسٹون ڈز ناٹ میٹر. دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرنا ہے کہ سیف پریزنٹ کریں. دیر آر نو ایشوز, کوئی بندہ ایشوز نہ لے. ہو سکتا ہے مجھے رنگ پسند ہی نہیں ہے, میں آڈینس ہوں, تو میں کہوں گا یو نو آئی ڈونٹ لائک ہز رنگ, سو مے بی آئی ڈونٹ لائک ہم, مے بی آئی ڈونٹ لائک ہز ٹاک, مے بی آئی ڈونٹ لائک وٹ ہی از ڈوئنگ. تو آپ کیوں چانس لیں؟ سیف پلے کریں. سیف پلے کریں. اور ہمیں سب گھڑی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا, گھڑی کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں لوگ ویسے اس کو لیتے ہیں یو نو کیجول لیتے ہیں. گھڑی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے گھڑی پہنی ہے تو گھڑی تو یہاں نظر آتی ہے نا. بالکل, ٹھیک ہے نا. بالکل. تو گھڑی میں پہلے آدمی سوچتا ہے کہ اچھا اس لیے بندہ کہہ رہا ہے میں بڑا کامیاب بندہ ہوں, تو اتنی سستی گھڑی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ اچھا, مہنگی اور سستی کا بھی چکر ہے. بالکل ہے. آڈینس جو ہے نا وہ آپ کا آڈینس دیکھتے ہیں نا جو بھی آپ کو. تو اگر آپ نے سستی گھڑی پہنی ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ تو بڑے ملینئر ہیں, آپ بڑے سکسیزفل ہیں, تو آبویسلی دیٹ ڈزنٹ ورک. اچھا, اگر آپ نے مہنگی گھڑی لے لی, لیٹس سے آپ نے رولکس پہن لی, تو پھر اگلا بندہ سوچ سکتا ہے کہ کیا مجھے فائنینشلی ڈومینیٹ کرنا چاہ رہا ہے میٹنگ میں. آئی وڈ سے کہ اگر آپ اچھی گھڑی لیں, لیکن ہو سلیک ہو, اگر آپ نے پہننی ہے, بہت بڑے اسٹریپس وغیرہ نہ ہوں. اچھا, یہ بھی اب آپ نے ڈفرینٹ بات کی. ہمارے میں ایک یہی مت چلتی آ رہی ہے کہ لیڈیز کی چھوٹی سی واچ ہوتی ہے اور جینٹس جو ہیں وہ بڑی ساری ڈائل والی واچ پہنیں گے. میں آئی وڈ سے دیکھیں شوق کا تو کہتے ہیں نا وہ تو یو نو یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ, لیکن جو اپروپریٹنیس ہے نا اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بہت ٹاپ بزنس مین پہنتے ہیں, پہننے کو تو لوگ بہت کچھ پہنتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ یو نو کیا کرنا چاہیے. تو آئی وڈ سے کہ بہت ساری بلکی واچز اور چین جس پہ بڑی ہیوی چین لگی ہوتی ہے, میں کہوں گا اسٹریپ جو ہے نا بلیزر اسٹریپ لے لیں, بڑا سلیک سا. اف یو ریئلی وانٹ دین دیٹس دی وے ٹو گو. تو آپ کا مطلب ہے کہ میٹل کی نسبت لیدر والا جو اسٹریپ ہے وہ دیٹ لکس نائس. دیکھیں نا وہ سلیک لگتا ہے نا, وہ لگتا ہے کہ ایسے یو نو. اور میٹل میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بار بار اس کو ایسے ایسے کرتا ہے, وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ چبھ رہی ہوتی ہے, کہیں اس کے بال جو ہے اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اور آئی تھنک ہمارے جو ملک میں جو ہماری ویدر کنڈیشنز ہیں اس میں ویسے بھی میٹل والی آپ کو 10 مہینے کی گرمی میں کہاں وہ آپ بیئر کر سکتے ہیں. ایک بار ہے کہ وہ پتہ نہیں اس میٹل جو ہے پھر اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. اچھا حامد صاحب, ہم نے بات کی کف لنکس کی, ٹائی پن, جولری کا بھی ہمیں پتہ چل گیا کتنی پہننی چاہیے گھڑی. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے شو ساکس جو ہیں یہ بڑا ایک لوگ بڑے کانشیس بھی ہوتے ہیں جوتوں کے لیے, لیکن جوتوں کے لیے کانشیس ہوتے ہیں, ساکس کے لیے نہیں ہوتے. تو پلیز اس کا کومبو ہمیں بتائیے کہ بلیک اور بلوز کے ساتھ کون سا کلر پہننا چاہیے, مطلب براؤن شوز ہونے چاہیے یا بلیک ہونے چاہیے, ساکس کیسی ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اگر تو آپ نے بلیک ساکس پہنی ہے نا, جیسے بلیک شوز تو آپ کو پتا ہے کہ دے گو ود ایوری آؤٹ فٹ, اسپیشلی آپ سوٹنگ میں آ جائیں, 2 پیس سوٹ میں, اگر آپ نے نیوی پہنا ہوا ہے, چارکول پہنا ہوا ہے, یا آپ نے بلیک پہنا ہوا ہے, تو بلیک شوز آر دا بیسٹ. شوز میں آپ نے آکسفورڈ شوز لینے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے لیس اپ شوز لینے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی مسٹیک شوز پہنتے سوٹ پہنتے ہوئے شوز ہیں, جو آپ میرا آپ مسکرا رہی ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی پکچریں آ رہی ہیں. جی میں کچھ چیزیں یاد کر رہی ہوں کہ لوگوں نے شوز کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. جی بالکل. اور انہوں نے بڑے فینسی قسم کے شوز پہنے ہوتے ہیں, بہت کلپ آن شوز پہنے ہوتے ہیں, اور بہت اس کی جو ٹو ہے نا وہ عجیب سا ہوگا, ایک بہت پوائنٹی قسم کے شوز پہنے ہوتے ہیں. آئی تھنک اٹ لکس ویری ہوکی اینڈ لکس ویری کائنڈ آف لائک یو نو پروفیشنل. باقی ڈریسنگ کو زیرو کر دیتا ہے. بالکل زیرو کر دیتی ہے. آپ جتنی مرضی مہنگے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تو وہ ساری محنت ضائع ہوگی. تو اس میں آکسفورڈ کی شوز جو ہے اگر آپ سرچ کریں ایک پرٹیکولر شیپ ہے, نہ زیادہ پوائنٹی ہیں نہ زیادہ چوڑے ہیں. آکسفورڈ پلیز یاد رکھیں, آکسفورڈ از ناٹ اے برانڈ. ہم آکسفورڈ جو شو کی ٹائپ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. شوز اگر آپ کہیں گے نا OXFORD شوز, تو پھر آپ کو وہ پکچر نظر آ جائے گی. اچھا, اس میں پھر لیس اپ شوز ہیں,
اس کا آپ نے لیس اپ شوز پہننے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کسی بھی شوز میں بائی دا وے آپ کے کوئی کلپ آن یا کوئی امبیلشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا گریٹ. اچھا اب آ جاتے ہیں شلوار قمیض کی طرف. وہاں پہ بڑا ایشو ہے کہ کیسے شوز ہونے چاہیے. جی بالکل. تو اس میں 2 شوز جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک تو ہے پشاوری چپل, that looks very nice with that, goes with that outfit نا. بالکل. اچھا دوسری بات سینڈل نہیں پہننی. دیکھیں سینڈل جو ہے نا, سینڈل میں بہت سارے ایشوز ہیں. سینڈل میں آپ کے ٹو نیلز نظر آ رہے ہوتے ہیں سارے, اس میں ایشوز شروع ہو جاتے ہیں پھر کہ آپ کتنے ہائیجینکلی کتنے کلین ہیں. یہ وہ ہے کلین کر بھی لیں تو آئی تھنک اس کے ساتھ ویسا نہیں جاتا جیسے ہماری پشاوری چپل جاتی ہے. پشاوری چپل. اور دوسری اس میں یہ ہے کہ سرٹن ٹائپس کے لوفرز جو ہیں جن پہ کچھ ٹیسلز کے ساتھ آتے ہیں, بڑے کلاسک قسم کے, اگین جس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی امبیلشمنٹ نہ ہو, کوئی لمبی چوڑی کلپ آنس نہ ہو, تو دے لک ویری نائس. تو یہ 2 آئی وڈ سجیسٹ وچ شلوار قمیض. اس طرح اگر آپ نے اگر آپ نے کیجول پہننے ہیں, اگر آپ سمپل خاکیز میں ہیں, خاکیز کے ساتھ بلیک شوز ہونے چاہیے یا براؤن شوز ہونے چاہیے؟ اچھا خاکیز کے ساتھ براؤن. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خاکیز کے ساتھ بلیک شوز جو ہے نا وہ لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں. جی بالکل. وہ تھوڑا پولیس آفیسر لک آتی ہے اس کی. اور یہ بھی آتی ہے کہ شاید آپ کلر اتنا اچھا کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے. اور بیلٹ اور شوز کا سیم کلر ہونا چاہیے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل یہ ہے. ٹھیک ہے. that looks very well coordinated. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ شوز میں اگر آپ نے جاگرز پہننے ہیں تو پھر آپ نے جینز وغیرہ کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں, چینوز وینوز کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. ڈریس پینٹ کے ساتھ جاگر تو بہت ہی عجیب لگتے ہیں نا کہ آپ نے ڈریس پینٹ obviously وہ اس کا ہے ہی نہیں ہے, میچ ہی نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پروفیشنلی جہاں پہ آفس وغیرہ پہ آئے آپ ٹی شرٹ جینز جاگرز کو اوائڈ کریں, آپ ذرا مور پروفیشنل ڈریسنگ میں آئیں تو آئی تھنک کچھ لوگ ایک سلک اسکارفس بھی یوز کرتے ہیں 2 پیسز کے ساتھ, وہ کہاں یوز ہوتے ہیں؟ وہ میرے خیال یا اب نہیں ہوتے, ڈسٹریکشن ہے. اچھا. وہ وہ ہوتا تھا, ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ پیپل kind of 70s 80s. no not anymore. اب تو صرف یہ ہے کہ یا تو آپ ٹائی لگائیں. سوٹ کے ساتھ تو ہمیشہ ٹائی لگانی چاہیے. جی بالکل. سوٹ جو ہے وہ تو کمپلیٹ نہیں ہوتی لک اس کی. کرائنگ آؤٹ لاؤڈ کے ٹائی لگاؤ. یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کو میں اوپن کالر رکھوں گا اس کے بعد میں اسے کیجول بنا دوں گا. there is no such thing. یہ ہم نے ایجاد کیا ہے. یہ نہ اورنج ہے نہ ایپل ہے نہ یہ it's nothing, it's a combination that doesn't work. تو آپ نے سوٹ کے ساتھ ٹائی لگانی ہے. اگر آپ کو ٹائی پسند نہیں ہے تو پھر سوٹ مت پہنیں. اچھا. I would say. تو ہمیں صاحب ایک بو بھی تو ہوتی ہے جو لوگ پہنتے ہیں, وہ جی بو ٹائی جو ہے نا وہ موسٹلی جو ہے نا وہ ٹکسیڈو کے ساتھ جاتی ہے. تو ٹکسیڈو جب آپ پہنے, جو پارٹی ڈریسنگ ہے, جیسے آپ بڑی فینسی قسم کی دعوت ہے یا ایون گیٹنگ میرڈ میں بو ٹائی پہن سکتے ہیں, ٹکسیڈو پہن سکتے ہیں. ٹکسیڈو کے ساتھ بو جو ہے, اچھا وہ صرف اسی کے ساتھ آپ بڑے پروفیسر ٹائپ کے لگیں گے. آپ نے بو ٹائی وغیرہ بلیزر کے ساتھ پہنی ہے تو جیسے ٹویڈی بلیزر ہے اس کے ساتھ اگر بو ٹائی لگائی ہوئی ہے اینڈ یو آر اے پروفیسر, آئی تھنک دیٹس اے گریٹ لک. ہمیں صاحب ایک چیز لوگ کرتے ہیں موسٹلی, میں نے اپنی ہی سائڈ پہ یہاں پاکستان میں دیکھا ہے کہ ونٹرز ہیں تو اس میں کیا کریں گے کہ 2 پیس ہے تو نیچے سویٹر بھی پہنا ہوا ہے, چاہے وہ سلیو لیس ہے, یعنی کہ وہ اس میں وہ 4th پیس کو نہیں ایڈ کرتے, ویسٹ کوٹ نہیں پہنتے. ویئر ایز ہم نے جو ہمارے انگلش اور امیرکن لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ سب چیزیں پہنیں گے اور پھر ایک الگ سے ٹاپ کوٹ کہہ لیں, لانگ کوٹ کہہ لیں, وہ الگ سے وہ یوز کرتے ہیں. تو کیا یہ چیز آپ کی پوری پرسنالٹی کو ایک اور لک نہیں دیتی کہ آپ نے 2 پیس پہنا ہوا ہے اور نیچے سویٹر بھی پہنا ہوا ہے؟ ہاں بالکل. آئی وڈ سے کہ 2 پیس سوٹ کے ساتھ سویٹر بڑا عجیب لگتا ہے, جیسے آپ نے کہا. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ہے کہ ویسٹ کوٹ جو ہے اس کی پراپر ویسٹ کوٹ پہنے اینڈ دیٹ لکس ایبسولوٹلی اسٹننگ. اچھا اس کے بعد بھی سردی اگر اور ہے تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ یوز کر لیں. ہاں آپ وہ تو خیر وہ آپ تو انسائڈ یوز کریں. جی انسائڈ وارمرز یوز کرتے ہیں, ہاں لائنرز ٹائپ. سارا یہ کانسیپٹ ہے لیئرنگ کا. ہاں دیکھیں میں نیو یارک میں بڑا وقت گزرا ہے تو وہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا لوگوں کو نا دے گو آن اینڈ ڈوئنگ دیئر ورک اینڈ ایوری تھنگ, چاہے کتنا فریزنگ ویدر بھی ہو, کیونکہ انہوں نے پراپر ڈریسنگ کی ہوتی ہے. لیئرنگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے پہلے ایک لیئر لگائی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. تو دیٹس واٹ کیپس یو وارم. تو ٹاپ کوٹ, لانگ کوٹ جسے کہتے ہیں, اس میں 2 طرح کے کوٹ ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کار کوٹ, اس کی ذرا لینتھ کم ہوتی ہے. اوکے. اچھا کار کوٹ کا یہ فائدہ ہے کہ بھی آپ اس کے ساتھ ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں. اچھا. لانگ کوٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے پھر اس کو جو ہے نا ہینگ کر کے اس کے بعد اس کو پراپر طریقے سے پہننا ہے. وہ صرف آپ نے گاڑی سے نکل کے آفس تک جہاں بہت سردی
होती है, वहाँ पे वो आप कारकोड तो बेहतर यही है कि हम लाइनर्स और वार्मर्स यूज करें इंस्टेड ऑफ वेयरिंग स्वेटर्स विद 2 पीसेस। और लेकिन स्वेटर जो है एक जगह बड़ा अच्छा लगता है, जब आप कैजुअली पहनते हैं ना ब्लेजर के साथ, तो आपने ओपन कॉलर शर्ट है तो आपने साथ में स्वेटर पहना, ऑब्वियसली दैट लुक्स ग्रेट, उसकी तो एक सेटिंग ही और हो जाती है ना। ग्रेट। अच्छा आमिर साहब, लास्ट चीज़, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बड़े अच्छे अच्छे कपड़ा ख़रीदेंगे और 2 पीसेस बनवाएंगे, लेकिन यहाँ एक लेबल लगा होता है जो उस टेलर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्लीज़ इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैं कहता हूँ अगर सबसे टेकिस्ट चीज़ है ना, जो आपको सबसे ज़्यादा जो है ना उससे पुट यू इन अ सिचुएशन वेयर पीपल थिंक दैट यू नो आपको शायद ड्रेसिंग नहीं आती करनी, वो है कि आप लेबल जो है दर्जी का लेबल या ब्रांड का लेबल, बाद लेबल यहाँ लगे होते हैं, उस लेबल का मतलब एक्चुअली पता क्या होता है, वो स्टोर के लिए होते हैं, हैंगर अपील होती है, जैसे अरमानी है या बॉस है, तो आपने उसके साथ बिल्कुल जो है ना वो एक सॉफ्ट सा थ्रेड लगा होता है जी, वो निकल जाता है, लोग नहीं निकालते ना, उनको बेचारों को पता नहीं है, तो वो एक आई वुड से कि प्लीज इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, लेबल जो है वो उतारने के लिए होता है, हमेशा साथ रखने के लिए नहीं होता है। बड़ी एम्बैरेसिंग आपके लिए सिचुएशन होगी जहाँ भी आप जाएंगे, और लोग बेचारे कहते तो कुछ नहीं है लेकिन वो मेंटल नोट्स लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि यू नो मे बी दिस गाय डजंट नो इट, सो व्हाई यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन दोज काइंड ऑफ कैटेगरीज। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर स्टेशन से ये जो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हामिद साहब हमारे लिए टाइम निकालते हैं और आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, तो आपने भी ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए हामिद साहब को और मुझे सदफ़ खालिद को।